الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم صحبت سالے ترا سالے کند صحبت طالے ترا طالے کند ہر کے خواہد ہم نشیلی با خدا او نشینت در حضور اولیاء فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی دوست چپ نہ رہے، پوری وفاداری اور دیانتداری سے مل کے حضور جان رحمت کے حضور درود و سلام. الصلاة
مل کے پڑھے مہربانی. الصلاۃ رب ذوالجلال کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد درود و سلام بحضور خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی مبارک اور مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً عرض کرنے کے بعد عالی مرتبت تجھ کو احتشام کے قابل ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت کے خوبصورت اور خوبرو غیور سنی مسلمان بھائیوں لائق ست تکریم و تسلیم و تعظیم عزیز بزرگوں قابل صد احترام حاضرین والا شان آج کا جمعۃ المبارک شان اولیاء کے حوالے سے چند کلمات نور آپ کی خدمت تک پہنچانا چاہتا ہوں. دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جس مادی دور سے ہم گزر رہے ہیں اسے سائنسی ایجادات کا دور کہا جاتا ہے. خواہشات اور ہوس پرستی کا ایسا بازار گرم ہے کہ ہم دین کو بھی اپنی عقل اور قیاس کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس مادیت میں یہاں تک آگے نکل چکے جنہوں نے حقائق سے ایسی روگردانی کی کہ انہوں نے اولیاء اللہ کا بھی انکار کیا کرامات کا بھی انکار کیا حقائق کا انکار کیا اور وہ اپنی ہوس میں یہاں تک بھی آگے پہنچے اور انہوں نے کہا یہ مسجد اور مولوی پرانی باتیں کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں الیاذ باللہ تعالی. دنیا چاند پہ جا رہی ہے. اس فتنے اور اس مشکل اور کٹھن وقت میں ارباب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ منبر و محراب سے سائنس اور قرآن کے حوالے سے ایسا خوبصورت پیغام ارشاد فرمائیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے سائنس آج بھی روپ بدلتی ہے. کبھی کچھ اور کبھی کچھ کبھی کوئی دعویٰ اور کبھی کوئی. محمد کا قرآن کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے کل بھی سچا ہوگا.
میں پہلی مثال سائنس سے ایک فارمولے کو چوز کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میگنٹ، مقناطیس. اگر اس کے اصول اور قواعد آپ نے قرآن و سنت کے مطابق دیکھنے ہو تو قرآن آف ایریٹیشن اینڈ ایکسپٹیشن آف دا یونیورس، ان چیزوں کو آپ غور سے پڑھیں، پرکھیں. مقناطیس بنانے کا پہلا دیر پا طریقہ جو سائنس بتاتی ہے وہ ہے الیکٹرک چارج میتھڈ. اس سے مقناطیس کے اندر سے کرنٹ گزاری جاتی ہے اور اسے کرنٹ گزارنے کے پروسیس کو الیکٹرک چارجڈ میگنٹس کہا جاتا ہے. اب اس الیکٹرک چارجڈ میگنٹس کو آپ قرآن سے سمجھنا چاہیں تو کچھ اس طرح ہے: الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. جس طرح الیکٹرک سسٹم سے مقناطیس کو سپر پاورفل کیا جاتا ہے، اسی طرح روحانیت کے جو مراکز ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے الیکٹرک چارج میتھڈ ہے. رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات ڈائریکٹ ایک عام انسان ان کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں، جسے ہم وسیلہ کہتے ہیں. اور بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں وسیلہ کیا ہے، اور ہر بات کو اپنے عقل کے ترازو پر قیاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری محنت کو ضائع مت کیجئے گا. اگر کوئی کہے، میں اس کو یوں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میں منگلہ سے ڈائریکٹ اپنے گھر میں بجلی لینا چاہتا ہوں، تو پاور اسٹیشنز والے اس کو کہیں گے جا عقل کا علاج کروا. منگلہ جہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے، جو بجلی کا سپر پاور ہے، وہاں سے ڈائریکٹ تیرے گھر میں بجلی. کہیں مرنا تو نہیں چاہتا تو؟ سپلائی کا ایک سسٹم ہے جہاں سے پیدا ہوتی ہے، وہاں سے پہلا پاور اسٹیشن ہائی سپر پاور اسٹیشن جہاں بجلی کو جمع کیا جاتا ہے، اور وہاں سے جمع کرنے کے بعد پھر ڈویژن لیول پر پاور اسٹیشنز بنائے جاتے ہیں، انہیں ارسال کیا جاتا ہے. وہاں سے بجلی پہنچ کر پھر ضلع لیول پر جاتی ہے، اور ضلع کا پاور گریڈ اسٹیشن اس کی تقسیم کا طریقہ کار وضع کرتا ہے اور لائنیں بچھاتا ہے. وہاں سے بھی ڈائریکٹ بجلی تیرے گھر نہیں آ سکتی. پھر ایک ٹرانسفارمر جو مختلف پاورز میں ہوتا ہے ان کو بجلی پہنچائی جاتی ہے. پھر ٹرانسفارمر کے اویلیبل ہونے کے باوجود ڈائریکٹ بجلی نہیں دی جاتی. ایک سسٹم ہے، تجھے ایک میٹر اپلائی کرنا ہے. ایک میٹر اپلائی کرنے کے بعد اس کا کنیکشن ٹرانسفارمر تک، ٹرانسفارمر سے پھر میٹر تک، میٹر سے پھر آگے تیرے گھر کے اندر ایک سسٹم لگایا جاتا ہے
بجلی ڈائریکٹ گھر میں پھر نہیں جاتی، وہاں کچھ فیوز لگائے جاتے ہیں، اگر بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اب اسے یوں سمجھو، اللہ جل جلالہ کا نور کوئی ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، وہ پاور اسٹیشن ہے جہاں سے نور نکلتا ہے، کبھی جناب آدم تک آتا ہے، کبھی جناب خلیل تک آتا ہے، کبھی جناب سبی تک آتا ہے، کبھی جناب عیسیٰ موسیٰ تک آتا ہے، اور پھر نبیوں کا سب سے بڑا ایکسپٹیشن کا پاور روم جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اس تک یہ نور آتا ہے۔ محتشم سامعین، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انوار و تجلیات کا سب سے بڑا پاور ہوم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن سے یہ مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینہ پر گئے، قبیلوں کے سردار بھی لے کر گئے، اور قبیلوں کے سردار کہتے تھے اللہ اعلانیہ دیکھنا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈائریکٹ جو جاتا ہے مر جاتا ہے۔ تم سب سے بڑی پاور کو چھو رہے ہو، اوقات تو دیکھو۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ایک جلوہ، اور اس جلوے کی کنڈیشن کیا ہے؟ سوئی کا وہ خالی کنارہ جہاں سے صرف بڑی باریک نظر والا دھاگا گزار سکتا ہے، اس سوئی کے نکے میں جو دھاگا گزرتا ہے اس کا جو سراخ ہے اس کا کروڑواں حصہ ایک جلوہ طور سینہ پہاڑ پر گرایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ جل گیا، لوگ مر گئے، اور تم ڈائریکٹ کی بات کرتے ہو، تم ڈائریکٹ کی بات کرتے ہو، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ وسیلہ اختیار کر کے کنیکشن لگوانا تیرا کام ہے، کرم آنا مدینے والے کا۔ آج آپ نے سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپلائی کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری کر دیتا ہوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ 70 لوگ مر گئے، لوگ مر گئے۔ اب اللہ لا یخلف المیعاد، تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ موت ایک بار ہے، موت بولیں گے تو نوازش ہوگی، میں عرض کر رہا ہوں بار بار نہ کہلوائیں، موت اونچی کہیں یار مہربانی ہوگی، موت ایک بار ہے، وہ عمر تو پورا ہو گیا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، مالک و مولا، بستی میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تیرا کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے سارے مروا دیئے۔ یا اللہ آج تو وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا، مگر انہیں زندہ تو کر۔ انہیں زندہ تو کر۔ قرآن ان لفظوں کو کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ موسیٰ علیہ السلام ہم وعدے کے خلاف تو نہیں کرتے، مگر آج تیرے ایک بار کہنے سے میں آپ کو کہہ تو نہیں سکتا، بار بار مرضی آپ کی ہے۔ پیارے موسیٰ، تمہارے ایک بار کہنے سے، پیارے موسیٰ تمہارے ایک بار کہنے سے ہم نے سب مردوں کو زندگی دی،
تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے پیاروں کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ ایک جلوہ پڑا، ڈائریکٹ لینے والوں مرنا ہے تو پھر میرے نبی کا مدینہ سب سے بڑا پاور اسٹیشن ہے اللہ کی نورانیت کا۔ وہاں سے ترسیلات کا نظام ہوتا ہے، کہیں صدیق اکبر کے روپ میں، کہیں فاروق اعظم کے روپ میں، کہیں ذوالنورین کے روپ میں، کبھی علی کے روپ میں، کبھی حسن کے روپ میں، کبھی حسین کے روپ میں، کبھی طلحہ کے روپ میں، عبداللہ بن عمر کے روپ میں، عبداللہ بن زبیر کے روپ میں، کبھی سلاسل نقشبندیہ، کبھی چشتیہ، کبھی قادریہ، کبھی سروردیہ، کبھی نشائیہ، کبھی مجددیہ، کبھی جناب والا کوئی سلسلہ، کبھی کوئی جنیدیہ سلسلہ، کبھی کوئی اویسیہ سلسلہ۔ ارے اس پاور ہاؤس سے یہ کنیکشن جڑے ہوئے ہیں، جتنا جتنا نور لیتے ہیں آگے تقسیم کرتے جاتے ہیں۔ مقناطیس بنانے کا ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے سٹروک میتھڈ۔ لوہے کو لیں، لوہے کو مقناطیس کے ساتھ رگڑیں۔ اب لوہا مقناطیس تو نہیں بنے گا مگر اس لوہے میں وہ صلاحیت آ جائے گی پکڑنے والی۔ آپ کی مرضی کی بات ہے، شاید میں نے مشکل مضمون شروع کر لی ہے یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ساری عمر اسائیت ہے یہ دے رہے ہیں، مہربانی فرمائے میں کتنی محنت سے یہ کتنی ضروری باتیں اور کتنا وقت لگتا ہے ان کو تلاش کرتے ہوئے۔ اس کو کہا جاتا ہے سٹروک میتھڈ۔ آپ لوہے کا ٹکڑا جب اس کے ساتھ رگڑا جاتا ہے نا مقناطیس کے ساتھ، میگنٹ کے ساتھ، تو اس میں مقناطیس والی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب اللہ کا ولی بنتا ہے نا کیسے بنتا ہے؟ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ غصہ تو ان میں ہوتا ہی نہیں۔ اونچی نہیں کہا آپ نے سبحان اللہ، نہیں آپ نے کہا، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نہیں کہا آپ نے، میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں یہاں تو ایسے ایسے جعلی ولی ہیں جڑا انہا غصہ کر دینے چھاڑ گل دیو، جبکہ قرآن کہتا ہے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْظَ، وہ تو غصہ کرتے ہی نہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ تو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان کے سینے قدورت سے پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، ریاکاری سے پاک، عیاری سے پاک، مکاری سے پاک، جب وہ خالصتاً رب کی رضا چاہنے والے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے، صبح و شام رب تعالیٰ کے ذکر کے جلوب میں رہنے والے، اس کی حمد و ثنا سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے والے، ایسے لوگ جن کو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ولی تو صرف متقی ہوتا ہے۔ متقی ایسے لوگ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ سلسلہ ہے، وہ مرشد ہے۔ آپ سٹروک میتھڈ بتانے لگا ہوں، جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ ولی تو نہیں بنتے، ولی تو وہی ہیں۔ جس طرح لوہے کو مقناطیس سے رگڑا جائے تو لوہا مقناطیس تو نہیں بنتا مگر اس میں صفات آ جاتی ہیں۔ تو جو ولیوں کے پاس بیٹھنے والا ہو پھر اس میں ولیوں والی صفات آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نظام معطر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن ان لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے جو پاس بیٹھنے والے ہیں، جو سٹروک میتھڈ والے ہیں، ان کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
عزیزان گرامی اللہ دا قرآن اے کاری صاحب بیچارے نظر انہاں دی کمزور ہے اور اس سبا دا کاری نہیں اور تو انہوں جانے بلا سبا دا کاری کی ہوتا ہے تو دا نرائی نہیں سنے ہے بھی کاری تھے وہ بھی کاری یہ 7 قراتوں میں سبا پڑھی ہوئی ہے یہ پڑھ سکتے ہیں مالک یوم الدین مالک یوم الدین ملک یوم الدین یہ پڑھ سکتے ہیں یہ کاری صاحب ماڑے بندے ہیں نا تگڑے دا ہوندا تے وہ کدے دا کدے ہی ہوندا ماڑے بندے ہیں تائیں اور یہ قرآن کے عاشق بھی ہیں یہ قرآن کے عاشق بھی ہیں اور تسی بڑا عجیب جو ویندے ہو کی ہوئے ہے لوگ شیران تے تذاکران سن کے آلا لا 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 کر دیں دیں تو انہوں فخر ہونا چاہیے ہے قرآن آلے بھی اجے ہیں تسی نہیں آندے دے کی ہویا اور تے ہیں نہیں نا وہ باہر اسی جانے ہیں ساڑھے بھی کو لگ دے ہیں باہر تسی نہ بولو میں اگر میں پھر دوبارہ حافظ جی میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ قرآن کی آیتیں ہیں وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تعد عيناك عنهم فرمایا حبیب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پاک تے اپنی ریاضت عبادت تو بعد آرام فرما رہے نے اللہ دے نبی جدو بستر تے آرام فرما رہے ہیں رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام آپ نو بھیجے آئے فرمایا جبریل میرے حبیب کل جا میرے حبیب نو کہہ دے ہو حبیب آج سونا نہیں آج اٹھو کھڑے ہو جاؤ جڑے صفہ دے تھڑے دے بیٹھ کے جنہ اپنیاں شرمگاں مختصر کپڑے آنل ڈکیاں ہوئیاں جنہیں اپنیاں شرمگاں گھاس نل دامپیاں ہوئیاں او غریب صحابہ جڑے صفہ دے تھڑے تے بے کے عبداللہ ابن مسعود کو لو قرآن پہ پڑھ دینے حبیب ذرا اٹھو آج تیرے غلام تیرا انتظار پہ کر دیں آج تیرا انتظار پہ کر دیں اللہ دے نبی اٹھینے خرام ناز میری سرکار چلینے جدو میری سرکار صفہ دے تھڑے تے آئے نے او صحابہ جڑے صفہ والے نے نبی کریم نو دیکھے آئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے اٹھ کے استقبال کیتا ہے میرے نبی فرمانے ہیں صحابہ مینو میرے رب نے آج سپیشل وحی کی دیئے حضور وحی کی دیئے فرما میرا رب فرمانا ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تعد عيناك حبیب اٹھو تسی اپنے آپ نو اونا عاشقاں وچ بٹھاؤ اونا عاشقاں وچ بٹھاؤ جڑے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک اللہ دی رضا لئی عبادت کر دینے قرآن پڑھ دینے اے میرے حبیب اے تیرے صحابہ انہاں دے اندر جا کے جلوہ افروز ہو جاؤ انہاں وچ بیٹھ جاؤ انہاں نو کچھ نہیں چاہیے صرف تیرا دیدار چاہیے دیدار چاہیے
دیدار چاہیے اے حبیب تیری بارگاہ اندر زیارت کرنگے اے حبیب اپنا چہرہ انہا والوں پھیری نا اپنا چہرہ انہا والوں موڑی نا تیرے چہرے وال ویکھنا انہا دے دلان دا چین اللہ اکبر ولا تعد عیناک عنہم محبوبے نا غلامہ جا کے بہ جاؤ تے انہا والو چہرہ نہ پھیرے آجے تسی لطف نہیں لیا اس گلدہ محبوب ولا تعد عیناک عنہم انہا والو رخ زیبہ نہ پھیرے آجے سونیا میں ایک جملہ کہنے لگا جو توجہ ہوئے تھے سونیا انہا نو دینار نہیں چاہی دے تیرا دیدار چاہی دے انہا والو چہرہ نہ پہ تے ایسے لوگ جڑے پھر سرکار دے کول بہنے ہیں انہوں نے سرکار نے پھر ایسا رنگیا ہیں کتنے دلکشی کتنے کتنے دلکشی تیری محفل کے نظارے ہوں گے کہہ لیجئے میرے ساتھ مل کے کتنے دلکشی تیری محفل کے نظارے ہوں گے کتنے دلکشی تیری محفل کے نظارے ہوں گے کتنے دلکش تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے سامنے سب یار پیارے ہوں گے جب تیرے سامنے سب یار پیارے ہوں گے جب تیرے سامنے سب یار پیارے ہوں گے عزیزان گرامی اللہ دے ولیاں دا اس سسٹم جڑا الیکٹرونیکل مثالہ دے کے میتھک چارجز دی مثال دے کے سپر پاور الیکٹرکس دی مثال دے کے ایدے ترسیلی نظام دی امثلات دے کے میں تینوں ٹیکنیکل طریقے دے نال سائنسی ایجادات دے حوالے نال جڑا نظام تنوں میں دسے آئے ایدے مزید گلنا آگے بھی کرنا جانا مگر اس تو پہلے میں قرآن پڑھنا جانا اللہ دے ولیوں نے جنہ دی دھرتی تے مردہ جائے رب اونا نو بھی زندگی دے دینا ہے مگر جی میں الیکٹریکل سسٹم اندر کنیکشن ضروری ہے پاور اسٹیشن تعلق ضروری ہے میں تو انہوں نے کیا نا یا تو تسی سمجھنا نہیں چاہتے تو یا میں تو انہوں پھر سمجھا نہیں رہا یہ دو گلیں چیک گل ضرور ہے آئی چاہنے آئی تھئی آلہ لالا کر دو یہ جمعے دے جمعے میں نہیں محنت کی تھی 15 دے میں 7 سالے منڈیاں کو پوچھے اللہ پھر دی میں سسٹمہ دی تیاری کی تھی پھر توڑے کو سبحان اللہ چپ کر کے بہرے تو میں بیان کی کہہ رہے جنہ میں قیمتی ہے دیباچہ بیان کیتے ہیں وی آئی پی مووی کو لے کے درہ سنانا کسے سائنس دے ٹیچر ہوں تے پروفیسر ہوں تے جڑا انکار کرنا لے ولیاں دا تے سسٹم دا تے جڑا اندہ نے ڈریکٹ ہی جانا ہے تے انہوں چوک کے لے جب منگلے سٹھی سو پھر انہوں کہیں اڑانا تو لا کے سمجھ جائے گی ڈریکٹ جانا سو یا سسٹم دے تحت ہی آنا سو نہیں سمجھے میری گا
مگر جڑی جگہ تو میں قرآن پڑھن لگا تو خوش ہو جائیں گا. اللہ دا قرآن وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. اے فیصلہ بعد آئے رہے حفظری حضرت شاہ جی دو رستے تے تساں نہیں اچھی سبحان اللہ کہنا ہے. میں فیصلہ بعد جامعہ تے اے نا کر تیرے تے بول دینی سانو تے بڑا بلانا ہے تو آکے. میں دوبارہ پڑھنا چاہنا قرآن. اور اے میرے کو لفظاں بعد بڑے مولوی انہوں نے دیوانے نے انہوں بلاندے نے. اے میرے کو صرف قرآن سننا ہے. تے قرآن آلے ذرا اچھی آگ چڑھو سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلًا فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. اللہ دا قرآن فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام جدوں اپنے خادم جناب یوشع بن نون نال لے کے جناب خضر علیہ السلام آپ نو ملن واسطے جدوں جناب خضر علیہ السلام آپ نو ملن واسطے اپنی بستی تو نکلے نے رب ذوالجلال دا حکم ہوئے تواڈی ملاقات دا مرکز او جگائے جتھے دو سمندر ملن گے جتھے دو سمندر ملن گے جتھے دو سمندر ملن گے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام دوویں جدوں ملاقات واسطے حضرت موسیٰ نکلے نے آپ دا خادم آپ دے نال جڑا بعد چوں آپ دا خلیفہ بھی بنے ہیں جناب یوشع بن نون علیہ السلام جناب یوشع بن نون آپ دی ڈیوٹی موسیٰ علیہ السلام نے لگائی. پتہ نہیں کنا سڑا سفر ہے پتہ نہیں کنے مہینے لگن گے پتہ نہیں کنے دن لگن گے بول کے جناب موسیٰ علیہ السلام فرمائے لے اللہ دا قرآن پڑھ لے او امدی حقوبہ فرمایا یوشع پتہ نہیں کنے مدت لگے گی پتہ نہیں کنے دن لگن گے پتہ نہیں کنے مہینے لگن گے اسی رستے بچ جانے اتھے ریسٹورنٹس تے کوئی نہیں اتھے چائے والیاں دکانہ کوئی نہیں اتھے کیفے سنٹر کوئی نہیں جناب یوشع بن نون تسی اس طرح کرو مچھلی لے کے بھن لو مچھلی نو ذرا کویلے تے پکا لو مچھلی بھن لئی گئی ہے روٹی دے ٹکڑے زنجبیل وچ ڈال لے گئے نے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب یوشع بن نون مچھلی دے ٹکڑے لے کے مچھلی دے قتلے لے کے مچھلی دے پسندے لے کے مچھلی دے جناب والا پیس لے کے زنجبیل وچ ڈال ٹکڑے کر کے مچھلی ٹکڑے کر کے مچھلی ٹکڑے کر کے کولیاں تے بھن کے جناب یوشع بن نون تھیلے وچ پا لئی زنجبیل وچ پا لئی دوویں پیر مرید ٹر پینے چل دے جناب خضر علیہ السلام اس جگہ تے کھڑے نے جتھے دو سمندر مل دینے جدوں اس جگہ تے پہنچے نے جناب خضر علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام دا خیال آیا ہے اوہ بھوک لگ پئی ہے اسی کدوں دے ٹرے ہوئے ہیں جناب خضر دی زیارت بھی ہو گئی ہے اور میری روٹی لے کے آ میرا تھیلا لے کے آ اور میرا زنجبیل لے کے آ جدو جناب یوشع بن نون تھیلے وال نظر ماری ہے تھیلے دی گرہ لگی ہوئی ہے تھیلے نو کوئی سراخ نہیں بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے تھیلے وچوں نکل گئی
مچھلی نکل گئی ہے، ٹکڑے ہوئی، بنی ہوئی، بجی ہوئی، گرا لگی ہوئی، اچھا بولو، ذرا اچھی بولو، میں گل مکمل کرنا جانا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون ناراض ہون لگ پہنے، فرماؤ ایک ہی کی تائی سڑا صبح دا کھانا تے لے کے آئے، اسی سفر کنا مشکل کٹے آئے، کچھ اسی سفر جناب والا اسی زمین دا سفر بھی کیتا ہے، پانی دا سفر بھی کیتا ہے، مچھلی کتے کیتی یا روٹی کتے کیتی یا۔ حضرت یوشع بن نون عرض کر دیں، قسم با خدا اے اللہ دے نبی، مچھلی اندر سی، بنی ہوئی مچھلی کتے جا سکتی ہے؟ میرے رب نے فرما موسیٰ اے دو نبیاں دے ملن دی جگہ ہے، اے جگہ ہے جتھے مردہ نہیں زندہ ہو جانا۔ تیری مہربانی ہوئے گی جاگی ذرا، اے جگہ اوے جتھے مردہ نہیں زندہ ہو جاندہ ہے۔ جے جگہ ایسی آ جائے جڑے اللہ دے نبیاں دی ملاقات مرکز ہوئے، پھر بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاندی ہے۔ میرا نبی نبیاں دا سردار ہے، مہربانی ہوئے گی، میرا نبی نبیاں دا سردار ہے۔ او لوگوں مردہ دل لے کے، مردہ ضمیر لے کے، جڑا یقین محکم لے کے میرے نبی دے شہر جائے، اللہ والیاں کھل جائے، پھر مردہ نہیں رہندا، اللہ دے فضل نل زندہ ہو جانا۔ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو دل نہیں زندہ ہو سکتے؟ اچھی کہیں گا سبحان اللہ؟ اگر کہیں تو میں اگلا جملہ کہنا چاہنا، اگر مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو مچھلی دی زندگی دا مولوی نو کہاں کرے انکار۔ سورہ الکہف سورہ نمبر 18 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 60 آیت تلاوت کرتے مولوی نو کہہ درہ کر مچھلی دا انکار زندہ ہو کے نکلی کے نہیں۔ جتے موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام صرف کھڑے ہو جاؤں، ہائے ہائے ہائے، میں ہاتھ جوڑ لیں، میں توڑے گے ہاتھ جوڑ لیں، تینوں تیری ماں دی تربیت واسطے، تینوں تیرے بابا دی شفقت واسطے، نبی دے پیارے چ بولی ضرور، جتے نبی کھڑے ہو جاؤں اس جگہ تے نہ دم کیتا، نہ پھوک ماریا، نہ کوئی کلام پڑیا، تیرے مچھلی زندہ ہو سکتی ہے جتے نبیاں دا سردار آرام پیا کر۔ پھر میں نے کہن دیو شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، مدینہ اسی کو کہتے ہیں۔ پڑھو سارے مل کے شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اسی۔ یکم ربیع الاول تو عمرہ شریف کھول دیتا گیا ہے، نیت کر کے میرا نبی بلائے تے تائیں جانا جے، عقیدت نل کہہ لو شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ، مدینہ اسی کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ ہے، مدینہ اسی کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ ہے،
مدینہ اسے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ رحمت کا ہے دروازہ یہ بخشش کا ہے دروازہ جہاں جنت ملتی ہے مدینہ مدینہ اسے چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ آؤ نبی سلیمان علیہ السلام تخت بے کے دنیا دا سیر پہ کر دینے ایک بستی آئی کلیاں کچیاں نے کھجوراں اچیاں نے نبی سلیمان علیہ السلام تخت تو نیچے اتر گئے 11 میل 11 میل 11 میل 11 میل 11 میل نبی سلیمان علیہ السلام پیدل چلے نے جتی نہیں پائی 11 میل پیدل چلن تو بعد جتی پہنے گے نلین پہنے نے تخت بیٹھے نے حکم دیتے چل اوڑ ہوا وچ اڈن لگ پہ آئے غلام پوچھ دینے اے نبی ایتھے جتی کیوں اتاری گے وجہ کی ہے فرما لوگو اے او جگہ ہے جتے آخری نبی دا روزہ ہوئے اچھی آخ سبحان اللہ بلکہ انج کہاں تے میں نمی لطف آئے گا تینوں بھی لطف آئے گا میرے امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق محبت فاتح رافضیت و قادیانیت و نجدیت امام اہل سنت محدث اہل سنت محسن اہل سنت میرا امام احمد رضا فرمانے نے حرم کی ضمیری قدم رکھی کے چلنا حرم کی ضمیری قدم رکھی کے چلنا حرم کی ضمیری قدم رکھی کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اگلا شعر ہر سنی بھی طرفے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیا دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اچھی اتھرے کرو بولو سارے میرا دل بھی چمکا لے میرا دل مزہ نہیں آیا بڑی خوبصورت دعا ہے دل چمک جان گے مل کے میں نہ ہاتھ کھڑے کر کے آٹھو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے 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 میرا دل میرا 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 حضرت داہیہ قلبی
اچھی آنکھوں کے تو میں 2 منٹ رہ گئے تین میرے جناب دہیہ قلبی اسلام قبول کیتا تے روئی جان دیں پوری گل میں ملا دے بیان کرنگا اشارہ کرنا چاہنا نبی پاک سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی اللہ دے نبی میں نو قرار نہیں آ رہا فرما کی گل لی حضور میں 70 بیٹیاں زندہ درگور کر دیتی ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اکھاں چوان سوئے دیر تک حضور روندے رہے اشارہ میں کرنا چاہنا تو جو میرے کرے آ رہے میری سرکار نے نظر کرم فرمائی تے سر مبارک اٹھایا فرما او دہیا اے جرم بڑی وڈا کیتا ہی پر ہن تو محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے آئے ہائے بولیں یار مہربانی ہوگی ذرا بولیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جرم بڑا وڈا کیتا ہی مگر یاد رکھی ان الاسلام تحدیم من قبل اسلام ایسا دین جڑا کلمہ پڑھ کے قبول کر لے دلوں قبول کر لے محبت نل قبول کر لے عشق نل قبول کر لے وفا نل قبول کر لے اسلام ایسا دین جڑا میرے اسلام اندر اقرارم باللسان تصدیقم بالقلب کر کے آ جائے میرے نبی فرماتے ہیں رب یو دے پچھلے سارے گناہوں معاف کر دیندہ ہے میرا دل بھی جمعے کا بولو بولو سارے نوجوان میرا دل لے میرا دل تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ہاتھ کھڑے ہو جان ہر سنی دے تو زندہ تیری قبر زندگی ہوئے گی تیری حشر زندگی ہوئے گی تیری جنت زندگی ہوئے گی تیری قبر نور نلا نور ہوئے گی ہم میرے نبی نو زندہ مننا لے ہو میرے نبی پاک دے درود و سلام پڑھنا لے ہو میرے نبی کریم دے روزے نو ایک کے اپنی اکھاں دی تسکین حاصل کرنا لے ہو دلان دا قرار حاصل کرنا لے ہو لوگو تیرا نبی ہوئے جڑا آج بھی زندہ ہے آج بھی سندہ ہے آج بھی ویندہ ہے ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کرو تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جان میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا چمکا آج رات أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا 309 سال غار سون تو بعد غار علیانو جاگ آئی 309 سال کمری عیسوی 300 سال سون تو بعد غار علیاں بابیانو جاگ آئی ایک بول کے آندہ اٹھ شہروں سودا لایا اچھی کہنا جلدی نہ گل کرم کرام سودا لینا استے شہر گیا بوجھے جہت مارے آتے پیسے 2 روپئے کڑے دکان لواندہ پیسے پھڑتے ہیں فلانی شاہ دے دے کدی پیسے ویندہ ہے کدی انہوں ویندہ ہے
کدی پیسے کدی اونوں کدی پیسے کدی اونوں کدی پیسے کدی اونوں آندا بندہ تے ساڈے نال دئیے پر پیسے اج تو 300 سال دے پہلے نے کتھوں لے لی تے بولن والا قرآن پیش کر رہے ہیں کہندا ہے او دکاندارا دماغ دا علاج کرا او دکاندارا دل دا علاج کرا او دکاندارا تینوں کی ہو گیا ہے ہوندا مینوں کی ہو گیا ہے ہوندا 300 سال دے پہلے پیسے کتھوں اے اجے اسی سویرے ستے ہاں اسی تے سویرے ستے ہاں ادھی دپہر ہوئی اٹھ پئے ہاں چل تو شام ہی کر لے ٹائم اجے کیڑا ہویا ہے انہیں کہا بھائی گل کرن علی کئی 300 سال گزر گئے نے جے 300 سال اندر اوے غار علی ولیاں دا جسم خراب نہیں ہوندا پھر لاہور علی دادا دا بھی خراب جے غارہ لے بابیاں دا جسم خراب نہیں ہوندا ہاتھ چک کے جواب دیں پھر میرے علامہ اقبال دا بھی خراب نہیں پھر ولیاں دا بھی خراب ہوندا نہیں بیلیو اپنا عقیدہ یاد کرو قرآن تو یاد کرو جدید ٹیکنالوجی دے ذریعے قرآن پاک نو پڑھو قرآن پاک سکھو مضبوط تے سکھا علماء کو بیٹھیا کرو یاد رکھ لیں تیرا پتر تیری تھی ہونی دیر تک پڑھ نہیں سکتے جنی دیر تک کتاب تے استاد نل پیار نہ کرنگے دین بھی ہونی ہونا ہے جڑا مدینے آلے نل پیار کرے جڑا مدینے آلے نل عشق کرے گا مدینے آلے نل محبت کرے گا او وڈا پاور اسٹیشن ہے رب تعالیٰ ڈریکٹ ہوتے ساریاں بجلیاں بھیج دے نور دیاں پھر اگو ترسیلات دا نظام ہے کدھروں داتا صاحب نے کنیکشن لے آئے کدھر خواجہ صاحب نے کنیکشن لے آئے پھر کدھروں پیر الیاس اتار نے کنیکشن لے آئے تے جیڑا جیڑا رنگ چ رنگ دا ہے تے دنیا انہوں کہن دیئے کچا رنگ ڈاکٹر صاحب ہر جمعے میاں صاحب دی بارگاہ چاہوں دے ہو کچا رنگ للاری والا لیندہ چڑھدا رہندہ عشق تیرے دا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لیندہ تے ولیاں دا نوکر ہوئے جدے تے محمدی رنگ چڑھیا ہوئے کڑے پا کے بدماشاں ہر کان چھلا کے تے بوتھا تے داڑی رگڑا کے تے وارث شاہ دی گل کراں اور داڑی مون تقدیر نے کان پاڑے اور شکل ہے اور تیری کسے نٹ دیوے اور گدوں ہیں نہیں آدمی